بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے 14ویں سپارے میں سورہ نحل پر بات کی تھی اور اس میں مضامین کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم 15ویں پارے کے بارے میں بات کریں گے، اور 15ویں پارے میں پہلے تو سورہ بنی اسرائیل ہے، مکمل صورت ہے، اور اس کے بعد اس میں سورہ کہف کی بھی 74 آیات شامل ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کو ہم مضامین کے لحاظ سے 10 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلے جو 20 یا 21 آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ بتا کر انہیں اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت دی گئی ہے۔ اسراء کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات کرائے گئے۔ قریشی قیادت کو سمجھایا گیا کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو خالص توحید کی اختیار کرنے اور اللہ ہی کو وکیل بنانے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن وہ ناشکرے تھے، انہوں نے 2 بار فساد کیا ہے۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کے زمانے میں انہیں عروج حاصل تھا، پھر ان میں شرک، قبائلی عصبیت اور دیگر برائیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور انہی کی بدعمالیوں کے سبب آشوریوں نے 721 قبل مسیح میں دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو مال و اولاد میں اضافہ کیا اور ایک مشروط پیشکش کی کہ سدھر جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، دیگر کئی برائیوں میں گرفتار ہو گئے، اور جس کی پاداش میں رومی سلطنت کے فرما روا ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد انہیں وارننگ دی گئی کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر اب بھی تم فساد برپا کرو گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد داخل جہنم ہو جاؤ گے۔ آیات پھر 11 سے 22 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان کرتے ہوئے کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھی اور بری تقدیر لٹک رہی ہے، اسے خیر و شر کی آزادی حاصل ہے۔ ہدایت قبول کر لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر قبول نہ کرے تو اس کا ہی نقصان ہے۔ قوم کی ہلاکت کے لیے اصول بیان کر دیے گئے کہ پہلا یہ کہ رسول کی بعثت اور اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ ہلاکت سے پہلے قوم کے مترفین یعنی خوشحال قیادت نیکی کے احکام دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ مادہ پرستوں کے لیے جہنم ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کوشش کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور آخرت کا ان کو کی زندگی ہے جو ان کے لیے انتہائی بہتر ہوگی، انتہائی اس میں وہ کامیابی سے زندگی بسر کریں گے۔ تیسرے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اس حصے میں تورات کے احکام عشرہ کی طرح دین کی بنیادی تعلیمات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اور اسی طرح اس پیراگراف کا آغاز بھی اور اختتام بھی صرف توحید کی دعوت پر ہوتا ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، اللہ کے بعد پھر والدین کا حق آتا ہے جن سے حسن سلوک لازمی ہے، والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا، ورنہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ قتل اولاد کو حرام ٹھہرایا گیا، ان کے ساتھ بدکاری کو بھی اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے جس سے ایک صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ قتل نفس کو حرام ٹھہرایا گیا، مظلوم مقتول کے ورثاء کی سرپرستی اور یتیموں کے مال کی حفاظت کو اخلاقی اور قانونی طور پر فرض قرار دیا گیا، عہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا، روز قیامت کان، آنکھ اور دل و دماغ کی باز پرس ہوگی، ناپ تول میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا، علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے لگنے سے منع کر کے اوہام، شبہات، قیاس و گمان، بے بنیاد الزامات کا دروازہ بند کر دیا گیا، زمین پر اکڑ کر چلنے
اور اقتدار کے نشے میں گرفتار ہونے سے روکا گیا، اور آخر میں پھر توحید کے مضمون کا اعادہ کرتے ہوئے شرک کی مذمت کی گئی اور اس کی سزا جہنم بتائی گئی۔ چوتھے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 40 سے 60 تک مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، جو ان کے مختلف قسم کے جو اعتراضات تھے، جس میں وہ کہیں پہ آخرت پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کہیں اپنے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان سب اعتراض کا جواب دے کر ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں پیراگراف میں 61 سے 76 تک اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ابلیس کے دام اور اس کی تمام جو مختلف پھندے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر بنی آدم کی تکریم اور تفضیل کو بیان کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تو برباد کیا، اس ابلیس کو، اور بنی آدم کو وہ تکریم اور فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا اور اسے کہہ دیا کہ تیرے تمام پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا کہ تو اپنے شور و غوغا سے استفزاز یعنی انہیں بے دخل کرنے کی کوشش کر لے، اپنی پیادہ اور سوار فوج سے حملہ کر کے دیکھ لے، ان کے مال و اولاد میں ساجھی بن کر دیکھ لے، پھر انہیں آرزوؤں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر لے، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو وکیل یعنی کارساز اور بااختیار ہونے کے لیے اسی کی ذات کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کی ناشکری کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اسے بااختیار اور وکیل نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین میں دھسا سکتا ہے، طوفانی ہواؤں سے ہلاک کر سکتا ہے، غرق کر سکتا ہے، لیکن یہ انسان اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا۔ بنی آدم کی تکریم اور فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خشکی اور پانی پر سوار کیا، پاکیزہ رزق دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت دی۔ اور یہ آیات 71 سے 77 تک دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استفزاز فی الارض کے منصوبوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اور ان کی ناکامی کی بشارت بھی بتا دی گئی کہ یہ سب لوگ ناکام ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس میں خاص طور پر قریشی قیادت کی چال بازیوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت قیادت کا احتساب ہوگا، قوم کو اس کے امام یعنی لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا، نامہ اعمال پڑھائے جائیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پھر قریشی قیادت کے مزید جتنے بھی ان کے اس قسم کے معاملے تھے سب کو واضح کر دیا گیا، سب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کا کوئی بھی مکر و فریب کامیاب نہیں ہوگا۔ آیات 78 سے 82 تک 7ویں پیراگراف میں نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایت دی گئی۔ نماز کے بارے میں خاص طور پہ ہدایت کرتے ہوئے فجر کی مشہود نماز کی خاص تاکید کی گئی کہ یہ حضوری کی نماز ہے۔ نماز تہجد میں طویل قراءت قرآن کا حکم دیا گیا کہ یہ مقام محمود کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعا سکھائی گئی، اور مدینہ منورہ میں ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے اللہ کی خاص مدد پر مشتمل حمایت اور قوت دیے جانے کی دعا بھی سکھائی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 83 سے 100 تک مشرکین کے اعتراضات کا جواب اور ان کو قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں جو مختلف ان کے جو اعتراضات تھے، شبہات تھے، ان کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مطالبات کیے تھے کہ جب تک کہ یہ مطالبات منظور نہیں ہوں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانیں گے۔ تو اس میں جب کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں سے کوئی چشمہ پھاڑ کر نہ دکھا دے، انگور اور کھجور کو کوئی کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو جس میں نہریں جاری ہوں، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا دے، یا اللہ تعالیٰ کو لا کر دکھا دے، یا فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کر کے دکھا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے کا گھر بن جائے، آسمان پر چڑھ جائیں، پھر کوئی ایسی کتاب اتار کر دکھائیں جسے مشرکین پڑھ سکیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کسی بھی رسول کے پاس اس قسم کے اختیارات نہیں ہوتے، یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اعتراض کیا گیا کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو جواب دیا گیا اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو فرشتہ ہی رسول بن کر آتا، انسانوں کے لیے انسانی رسول ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ آخرت کیسے ممکن ہے؟ جواب دیا گیا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جو انسان کو پیدا کر کے دکھا چکا ہے وہ اسی طرح انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگلی آیات میں آیات 101 سے 104 تک قریشی قیادت کو بتایا گیا کہ ان کے رویے بھی فرعون کی طرح ہیں، اس کے تکبر اور اس کی نافرمانی کی ایک اس کی سایہ ہے اور اسی کی مثال ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور آیات نمبر 105 سے 111 تک قرآن پر ایمان لانے اور خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ پر قرآن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بتدریج نازل کیا گیا ہے، لہذا آپ اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیے۔ قرآن کے بارے میں اہل علم کا جو رویہ ہے وہ بھی بتایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں۔ نماز میں قرآن کو درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ آخری آیت میں اللہ کا شکر ادا کرنے، اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ایسا عاجز اور کمزور ہے اسے کسی مددگار اور پشتیبان کی ضرورت ہو۔ یہاں پر یہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سورہ کہف کی جو آیات ہیں اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ کہف کے جو 6 پیراگراف ہیں اس میں پہلا تو تمہیدی ہے اور آخری پیراگراف میں خلاصہ ہے۔ درمیان میں جو 4 پیراگراف ہیں اس میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کا مقصد کسی نہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، جس میں پہلے 2 قصوں کے بعد بھی تبصرہ کیا گیا کہ پہلا قصہ غار والے نوجوانوں کا ہے جن کے ایمان کی آزمائش تھی، انہیں غار میں پناہ لینا پڑی ورنہ وہ سنسار کر دیے جاتے۔ دوسرا واقعہ 2 زمینداروں کے احوال پر مشتمل ہے، یہاں مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات پر مشتمل ہے، یہاں علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا واقعہ ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا ہے، یہاں اقتدار کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا۔ آئیے اب ہم جو پیراگراف اس پارے میں ہیں ان کے بارے میں مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ آیات 1 تا 8 تو تمہیدی ہیں، جس میں قرآن کے تعارف کے بعد انسان کے زندگی کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرتے ہوئے قیامت پر ایمان لے آئے۔ آیات 9 سے 31 تک اس میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا، جن کے ایمان کی آزمائش تھی اور انہیں غار میں پناہ لینا پڑی ورنہ حکومت وقت ان کو سنسار کر دیتی۔ اور اس میں وہ قصہ پوری طرح بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف موحد تھے، صحابہ کی طرح انہیں بھی ثابت قدمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ان موحد نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کر دیا تھا، اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، انہیں ثابت قدمی عطا کی تھی، اور یہ نوجوان شرک سے بیزار تھے۔ یہی نوجوان اپنی مشرک قوم سے نالاں تھے، انہی کے انتقام سے ڈر کر غار کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر مشتمل صالح مومن اور صالح افراد کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا، اور قریش کی باغی اور فاسق قیادت سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 سے 59 تک، جس میں 2 زمینداروں کا قصہ بیان کیا گیا۔ ایک بڑا زمیندار تھا، دوسرا چھوٹا زمیندار۔ بڑا زمیندار تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسروں پر اپنی شان جتاتا تھا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ بندے ہیں، دنیا پرست تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، دولت ہمیشہ رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں ہے۔ یہ شخص منکر قیامت تھا، کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ شخص شک میں مبتلا تھا، جھوٹی آرزوؤں نے اسے الجھا رکھا تھا، سمجھتا تھا کہ بالفرض اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو اس کے بعد مجھے دنیا سے بھی زیادہ نعمتیں ملیں گی۔
اور یہ شخص مشرک بھی تھا جب اس کا باغ تباہ کر دیا گیا، اور اس کے نہ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ مرضی کر لے، لیکن نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ کوئی اور ہستی اس کی مدد کر سکی۔ اور چھوٹا زمیندار جو موحد تھا، جس نے صاف کہا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، مبلغ بھی تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا، اللہ کے دنیاوی قانون، عذاب و ثواب، آخرت کی جزا اور سزا پر یقین رکھتا تھا، تو آخر پھر یہی نتیجہ میں نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے زمیندار کے اس باغ کو، اس کی تمام جتنی بھی اس کی فصلیں تھیں، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہیں سے اس کا بتا دیا گیا کہ یہ ہے وہ اصل واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان اور باغی لوگوں کو کس طرح تباہ کر دیتا ہے۔ اور آدم اور ابلیس کے واقعے کا بھی یہاں پہ ایک مختصر حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جو کہ علم کی کمی بیشی کی آزمائش پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضر جیسے بعض اللہ کے بندوں کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے، اللہ کی ہر مشیت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ کے ایک بندے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیع معی صبرا، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں، اور پھر دونوں آگے چلتے چلے گئے، اور پھر حضرت خضر کے مختلف جو عجیب و غریب افعال تھے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں سے جو پہلا عمل ان کا نظر آتا ہے کہ انہیں کشتی میں شگاف کر دیا، تو حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ اور اس کے بعد پھر حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ اور تیسرا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا عمل تھا جو انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی جو گر رہی تھی، اس کو دوبارہ چن دیا۔ اس طرح یہ پارہ یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ بھی نامکمل ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل 16ویں پارے میں اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اس میں اس کو کس طرح مکمل کیا گیا، اور اس کے علاوہ مزید جو واقعات ہمیں اسی پارے میں ملیں گے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔